آ جاتے ہیں کہ اس وقت ساؤتھ کوریا کی ایچ آر ڈی پہ انویسٹمنٹ جو 23% آف جی ڈی پی سنس لاسٹ 30 ایئرز رہی، اس وقت ہائیسٹ نمبر آف پبلیکیشن سائٹیشن یا آپ کی جو پیٹنٹس ہیں اس وقت ساؤتھ کوریا کے ہیں، یو ایس اے کے نہیں ہیں، اور ساؤتھ کورینز کو اردو بھی انگلش بھی نہیں آتی۔ ایک اطلاع کے مطابق جو انکنفرمڈ ہے لیکن اخبار میں چھپی کہ پاکستان کی 44% آبادی جزوی یا کلی طور پہ ذہنی مریض ہے، اور میں ان ذہنی مریضوں کو کلاس میں دیکھتا ہوں ایز اے پروفیسر، میں دفتر میں دیکھتا ہوں ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اور دفتر کی پروڈکٹیوٹی اس ذہنی مراحل کا شاخصان ہے جو ہم ڈیولپ نہیں کرتے، ہیومن مائنڈز کو کرتے ہیں تو پھر اس پہ کاؤنسلنگ بھی نہیں کرتے۔ جب اختیار سنبھالا شریف برادران نے، اسی وقت اختیار سنبھالا مہاتیر محمد نے 1983-85 کے، اور میں اس وقت یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا، اور 83 میں نے پہلا چینج دیکھا 20 سال کے بعد کہ ساؤتھ کوریا کے ٹائر جو پاکستان ٹائر سے دگنے تگنے چلتے تھے اور پرائس میں صرف 10% مہنگے تھے، پاکستان میں آگے گاڑیوں کے۔ یہ پہلا چینج آیا ایچ آر ڈی پہ انویسٹمنٹ کا، اس کے پہلے فائدے ہم نے دیکھے۔ 83 آنورڈ جب مہاتیر محمد آیا، ہی واز اے MBBS ڈاکٹر وے بیک ان 1954۔ اس نے کام ہی کیا، صرف ایچ آر پہ انویسٹ کیا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی دی، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ کیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھی۔ اس نے 1 ملین گریجویٹس کو امریکہ سے ٹرین کرایا۔ 1988 میں جب میں واشنگٹن ڈی سی میں پڑھنے کے نام پہ 6 سال کے ویزے کی لمٹ پوری کر رہا تھا اور نوکریاں کر کے اپنے بجلی کے بل پے کرتا تھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کلاس میں آدھے ملیشین ہیں اور باقی 50% پاپولیشن انڈین، پاکستانی، چائنیز، اور کبھی خال وائٹ امریکن مل جاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کلاس میں 50% ملائزین ہیں جن کو $400 اسکالرشپ ملتا تھا، مجھے $600 پر منتھ ملتا تھا، اور واشنگٹن ڈی سی مہنگا ترین شہر ہے دنیا کا۔ وہ 1 ملین جو ملائزین تھا ان میں سے ہارڈلی کوئی وہاں پہ رہا۔ ایوری باڈی وینٹ بیک، ناٹ بیکاز آف پولیٹیکل پریشر یا آرمی کا بانڈ تھا یا عدالتوں نے بلا لیا، ان کو مہاتیر محمد نے بلایا۔ یہ لائف کی اسٹڈی سنا رہا ہوں ایچ آر ڈی کی، کوئی میں افسانہ نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی میں بکش نالج یا کوئی سلائڈ نہیں دکھا رہا گوگل کی۔ ان 1 ملین کو اس نے واپس بلا لیا۔ اس نے کہا امریکہ میں تمہیں $6000 ملتا ہے، میں تمہیں $12000 دوں گا، کم بیک۔ اس نے $12000 دینا شروع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ شروع میں ڈالنا پڑتا نا راس۔ میکڈونلڈ جو $600 کا برگر بیچتا ہے وہ پہلے 10 کروڑ کی لگاتا ہے اس کی اسٹیٹکس امپروو کرنے میں، تب $600 کا میکڈونلڈ کا برگر بکتا ہے، ورنہ وہ 150-125 کا بکے۔ اس نے انویسٹ کیا ہیومن ریسورس پہ، اس نے سڑکوں پہ انویسٹ اس وقت کیا۔ امریکہ نے 1930s میں سڑکیں بنائی ہیں، اس سے پہلے ان کی سڑکیں ہماری طرح کی تھی، منڈی بہاؤدین سٹائل، یا شاید اچھی ہوں گی تھوڑی سی۔ اس نے پہلے اس نے کیا کیا؟ پہلے 200 سال صرف یونیورسٹیز پہ انویسٹ کیا امریکہ نے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کو انکریج کیا، اور ہارورڈ اس وقت آئیکن آف نالج ہے۔ اگر کوئی ہم کہیں کہ دنیا میں کوئی بائبل کے بعد کہیں پہ نالج ہے یا کرسچنس کے لیے، تو وہاں پہ یہ ہارورڈ، ییل اور یہ 3 یونیورسٹیوں کا نام ہے، اور دنیا کے جتنے ناممکن کام ہیں وہ وہاں تخلیق ہوتے ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور ان کے اپنے انڈاؤمنٹ فنڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، اور ہم 1 بلین کے لیے ہمارا وزیر اعظم جا کے ڈرائیوری کر رہا ہوتا ہے اس کی، کنگ سلمان کی، جس کے متعلق 10 باتیں مشہور ہیں کہ سوٹ کیس میں ڈیڈ باڈی پیسز آ گئے، سب نے سنی ہوئی ہیں، میں اس پہ نہیں چوکا۔ سو اب دیکھیں کہ $1 بلین کے لیے 22 کروڑ کی آبادی کتنی خوشامد کی، اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ کتنی خوشامد کر رہا ہوتا ہے، اپنی عزت نفس بیچ رہا ہوتا ہے اربوں کے آگے کہ خدا کے لیے 1 بلین دے دو تاکہ ہم قرضوں کی قسط دے سکیں۔ اب ییل اور یہ یونیورسٹیز کو باقاعدہ US گورنمنٹ نے ایز اے انسٹرومنٹ آف اسٹریٹجی پروموٹ کیا۔ یہ نہیں کہ اوور نائٹ بن گئی پرائیویٹ سیکٹر کی طرح، منٹ فیکٹری لگ گئی اور پھر ڈگریاں چھاپی جاؤ، آفس سے لے جاؤ۔ اب یہ امریکہ کی اس بیک گراؤنڈ کے بعد دوبارہ ملائیشیا آ جاتے ہیں۔ 1983 کے بعد لیٹ 90s میں 21 سال میں اس نے پوری اکانومی کو ٹرانسفارم کر لیا ان 1 ملین ٹرینڈ ڈیولپڈ ہیومن ریسورس سے۔ اب وہ کینیڈا ملائیشیا میں بھی کھول سکتا تھا اچھی یونیورسٹیز، اس نے کہا ان کو میچور ہونے میں 20 سال لگیں گے اچھی یونیورسٹی، اور ٹائم نہیں تھا، غلطی کی گنجائش نہیں تھا۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گاہ میں ایسا قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ اس نے کہا میرے پاس لائف انڈیفینٹ نہیں ہے۔ وہ تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے شاید یا یقیناً اس کو صلہ رحمی دیا کہ 95 سال میں بھی فریش ہے جیسے میں فریش، یہ صلہ رحمی ہے۔
اس کی نہ پلیٹلیٹس 2000 پہ جاتے ہیں اور نہ ہی باہر نکل کے 35,000 پہ جاتے ہیں اسی دن. اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ اس کی بیٹی ہے جس کے 25 کروڑ کے یا 25 ارب کے فلیٹ ہوں, نہ اس کا بیٹا ہے کوئی, وہ ٹی وی پہ بھی کوئی نہیں آتے. اس طرح کے لیڈرز کے لیے وہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ گرچہ کیا کہ وہ بڑا مشہور شعر ہے, ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے. ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. یہ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیا انداز خسروانہ. تو اس طرح کے لوگوں نے HR پہ انویسٹ کر کے وہ 1 ملین بندہ جو واپس کیا, اب اس نے کہا جاپان سے جی ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ہمارے پاس ٹرینڈ ویسٹرن گریجویٹس ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں, برنگ دا انویسٹمنٹ. اور 85 کے بعد 90s میں آپ نے دیکھا تھا کہ ملائیشیا کے توشیبا کے بنے ہوئے ٹی وی اور ملائیشیا کے توشیبا کے بنے ہوئے وہ آ گئے ACs پاکستان میں, جو اتنے اچھے تھے جتنے جاپان کی قیمت کم تھی میڈ ان ملائیشیا کی وجہ سے. یہ وہ واردات تھی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے آیا. کون لے کے آیا؟ مہاتیر, HRD پہ انویسٹ کر کے. تو HRD ایک انویسٹمنٹ کا ٹول نہیں, ایک اسٹریٹجک ٹول ہے جس سے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اچھی وہ انویسٹمنٹ.